بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل انفو میں خوش آمدید۔ جی تو قارئین، یہ ایک بالکل سچی کہانی ہے، مقام اور نام فرضی ہے۔ چلو کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ گاؤں شاہکوٹ میں جمیل نامی ایک آدمی رہتا تھا۔ اپنے کھیتوں میں کھیتی باڑی کر کے اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ ماں باپ فوت ہو چکے تھے، گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا کہ ساتھ والے ایک گاؤں میں ایک لڑکی پسند آ گئی۔ دونوں طرف کا پیار شروع ہو چکا تھا۔ جیسے تیسے دونوں کی شادی ہو گئی۔ جمیل اور اس کی بیوی سعدیہ دونوں بہت خوش تھے۔ جمیل کام پر جاتا اور سعدیہ گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ جب جمیل گھر واپس آتا تو سعدیہ بہت خوش ہو جاتی اور اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کو کھانا کھلاتی۔ اس طرح پیار اور محبت کی گاڑی چل رہی تھی۔ اللہ پاک نے دونوں کی دعائیں سن لی تھی اور ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام شکیل رکھا گیا۔ بچے کے آنے سے دونوں میاں بیوی مزید خوش رہنے لگے۔ اس طرح جب شکیل 2 سال کا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بچہ عطا فرمایا۔ بچے کا نام وکیل رکھا گیا۔ میاں بیوی کی محبت مزید بڑھتی چلی گئی۔ لوگ اکثر ان کے پیار کی مثالیں دیتے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ اب شکیل 4 سال کا اور وکیل 2 سال کا ہو چکا تھا کہ اللہ پاک نے ایک اور بچہ عنایت فرمایا جس کا نام وفیل رکھا گیا۔ گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں دوڑنے لگی۔ جمیل اب مزید محنت کرنے لگا تھا۔ اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ اکثر میاں بیوی آپس میں بات کرتے تو بچی کی طلب بھی کرنے لگتے کیونکہ اب ان کے 3 بیٹے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ وقت بھی آ گیا جب جمیل کو خبر ہوئی کہ اس کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ جمیل بہت خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا اور بیٹی کا نام شہزادی رکھا۔ پیار اور محبت سے بھرا گھر تھا۔ بچے آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگے تھے۔ جب شکیل 18 سال کا ہو گیا تو جمیل نے اپنی بیوی کو بولا کہ اب بچے جوان ہونا شروع ہو گئے ہیں، چند سالوں میں شادی کے قابل ہو جائیں گے، ان کی شادیاں بھی کرنی ہوں گی۔ کھیتوں میں سے جو کمائی ہوتی ہے اس سے تو گھر کا خرچ آسانی سے چل رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی شادیاں بڑے شان و شوکت سے کروں۔ اس کے لیے بہت سے پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ اگر تم اجازت دو تو پیسے کمانے میں دبئی چلا جاتا ہوں۔ 4-5 سالوں میں اتنا کچھ کما لوں گا کہ بچوں کی شادیاں دھوم دھام سے کرا لوں گا۔ سعدیہ نے بھی شوہر کی ہاں میں ہاں ملائی اور جمیل کے بچوں کی خوشیوں کی خاطر دبئی جانے پر راضی ہو گئی۔ ویزا وغیرہ پکڑا اور سامان نے سفر لیا اور اپنی پیاری بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر دبئی کو چل پڑا۔ جمیل محنتی آدمی تھا، جلد اچھا کام مل گیا۔ ہر مہینے کچھ رقم گھر بھیج دیا کرتا تھا۔ جمیل کو دبئی میں چھوڑ کر اب جمیل کے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ پیسہ بڑی ظالم چیز ہے، بھوکوں کو جوان کر دیتی ہے، اور یہی پیسہ اب سعدیہ کو جوان کر گیا۔ جب بچے گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو سعدیہ میک اپ کر کے چست کپڑے پہن کر خود کو جوان ظاہر کرنے لگتی اور گھر کے دیوار کے ساتھ چارپائی رکھ کر دیوار سے اونچا ہو کر باہر دیکھنے لگتی۔ کتنی دفعہ اس کے گاؤں کا ایک آدمی جس کا نام فراز تھا آنکھیں چار ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ بات اشاروں تک پہنچی۔ جب بچے باہر ہوتے تو یہ بن سنور کر فراز کو اپنے گھر بلانے لگی۔ دونوں اپنی مستیوں میں بہت آگے تک نکل گئے تھے۔ ناجائز تعلقات بھی قائم ہو چکے تھے۔ سعدیہ دن بہ دن جوان ہوتی گئی اور اپنے محبوب شوہر کی کمائی فراز پر لٹانے لگ گئی۔ وقت اس طرح گزرتا گیا۔ جمیل گھر پیسے بھیجتا رہا اور سعدیہ فراز پر خرچ کرتی رہی۔ فراز خود بھی شادی شدہ تھا اور ایک بیٹا نعیم اور ایک بیٹی شکیلہ اور چھوٹے 3 بیٹوں کا باپ بھی تھا۔ ویسے فراز شروع سے ہی آوارہ گرد تھا اور باپ کا رنگ بیٹے نعیم نے بھی لے لیا تھا، یعنی باپ بیٹا دونوں کماش اور بدماش تھے۔ وقت ایک جگہ نہیں رکتا۔ ایک دن سعدیہ نے فراز کو بولا کہ کب تک ہم یوں ہی چھپ کر ملتے رہیں گے، ایک نہ ایک دن دونوں رسوا ہو جائیں گے۔ اس رسوائی سے بچنے کا طریقہ میرے دماغ میں آ رہا ہے۔ فراز کیوں نہ تم اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ کر لو اور تمہاری بیٹی میں اپنے بیٹے شکیل کے لیے مانگ لوں۔ اس طرح سے ہم قریبی رشتہ دار بن جائیں گے اور آسانی سے تم کسی بھی وقت میرے گھر آ جا سکو گے۔ فراز نے کہا بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، میں بھی گھر میں مشورہ کرتا ہوں۔ کچھ دنوں بعد جمیل کو خبر کیے بغیر شکیل اور شہزادی کی منگنی فراز کے بچوں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اس طرح اب زیادہ تر وقت فراز سعدیہ کے گھر ہوتا تھا۔ وقت کی گاڑی اپنی رفتار سے آگے چل رہی تھی کہ ایک دن شکیل گھر آیا تو اپنی آنکھوں سے اپنی ماں اور فراز کو اکٹھے ایک چارپائی پر لیٹے دیکھا اور جلد ہی گھر سے نکل گیا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر گھر سے باہر نکلا، لیکن سعدیہ نے شکیل کو دیکھ لیا تھا اور فراز کو بتا دیا تھا کہ شکیل نے ہمیں اس حال میں دیکھ لیا ہے، اب کیا ہوگا۔
بہتر تو یہی ہے کہ تم اب شکیل کو ختم کر دو، ورنہ وہ ہمیں قتل کر دے گا، اپنے باپ کو خط لکھ کر سب کچھ بتا دے گا، اس طرح پھر تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گی۔ فراز جو کہ سعدیہ کے پیسوں پر مست تھا، اس نے سعدیہ کو بولا تم فکر مت کرو، آج اس کا کام تمام کر دوں گا۔ فراز نے اپنے بیٹے کو اس کام پر لگا لیا۔ نعیم نے اپنے ایک دوست کے ساتھ کیا اور شکیل کی طرف چلا گیا، جو کہ گاؤں سے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رہا تھا اور آئندہ کا لایا عمل طے کر رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے نعیم نے آ کر شکیل کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور پوچھا بتاؤ میں کون ہوں۔ شکیل کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، فٹافٹ نعیم نے ہاتھ ہٹا دیے۔ نعیم سب کچھ جان کر انجان بن کر شکیل سے پوچھا کیا ہوا، تم رو کیوں رہے ہو؟ لیکن شکیل نے اپنی شرم کی وجہ سے بات گول کر دی، نہیں یار ویسے ابو یاد آ رہے تھے، چند دنوں سے کوئی خط بھی نہیں آیا۔ نعیم نے کہا چل یار آج کہیں چکر لگانے چلتے ہیں، تمہارا دل بہل جائے گا، کل واپسی کر لیں گے۔ شکیل بھی اپنی موت کے ساتھ چل پڑا۔ وہ لوگ بٹگرام کے لیے بس میں سوار ہو گئے تھے۔ اگلے دن شام کو دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ نعیم اندھیرا ہونے کے انتظار میں تھا اور شکیل کو باتوں میں الجھائے رکھا تھا۔ جب اندھیرا چھا گیا تو نعیم اور اس کے دوست نے یکدم شکیل کو پکڑ لیا، مشکل سے شکیل کو قابو کر کے چادر سے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور شکیل پر وحشانہ تشدد کرنے لگے۔ نعیم نے شکیل کا گلا پکڑا ہوا تھا اور مسلسل دبائے جا رہا تھا۔ شکیل کی آنکھیں باہر کی طرف نکلنے لگیں۔ نعیم اور اس کے دوست نے شکیل کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک وہ بے جان نہ ہوا۔ نعیم نے شکیل کے جیبوں کی تلاشی لی، جو کچھ ملا نکال کر اپنی جیب میں رکھا اور کوئی نشان اپنے پیچھے نہیں چھوڑا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ شکیل کی لاش پچھلے 5-6 دنوں سے پڑی تھی۔ جب ایک آدمی کی اس پر نظر پڑی، اس آدمی نے اور لوگوں کو بھی بلایا، ایک آدمی کو چوکی کی طرف پولیس کو لانے بھیجا۔ سب انسپکٹر عباس اس وقت جائے حادثہ پر پہنچے، تفتیش شروع کی۔ گاؤں کے جتنے لوگ تھے انہوں نے شکیل کو نہیں پہچانا۔ سب سے پتہ کرنے کے بعد لاش کو چوکی لے جایا گیا۔ لاش کی کچھ تصاویر نکالی گئیں تاکہ ساتھ والے گاؤں سے پتہ کر لیا جائے۔ سب انسپکٹر عباس نے بہت کوشش کی لیکن نتیجہ صفر رہا۔ بالآخر شکیل کو لاوارث سمجھ کر دفنا دیا گیا۔ ادھر سعدیہ نے مکر کا رونا رو کر آنکھیں سرخ کر لی تھیں اور جو بھی شکیل کا پوچھتا جواب میں یہی ایک بات بتاتی کہ گھر میں جتنے پیسے اور زیور تھے شکیل لے کر کراچی فرار ہو گیا۔ لوگ افسوس کرتے، وقت گزرتا گیا۔ سعدیہ اور فراز اپنے رنگ رنگیوں میں مست تھے۔ ایک دن وکیل اور شہزادی دوسرے گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے تھے۔ رات کو اچانک وکیل کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ اس کی ماں اور فراز ایک ہی چارپائی پر لیٹے اپنی مستیوں میں مست تھے۔ وکیل کے منہ سے بے ساختہ ایک چیخ نکل گئی۔ سعدیہ اور فراز اس حالت میں وکیل پر لپک پڑے۔ سعدیہ وکیل کے پیٹ پر بیٹھ گئی اور فراز سے اس کا گلا پکڑ لیا اور دبانے لگا۔ وکیل نے خود کو بچانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وکیل کی آنکھیں اور آنسو اس کے ماں سے پوچھ رہے تھے کہ مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ تم تو ماں ہو، ماں تو اپنے بچوں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ تم کیسی ماں ہو جو مجھے بے وجہ قتل کرنے جا رہی ہو؟ ظالموں نے وکیل کو اس وقت چھوڑا جب وہ بے جان ہو گیا، اچھے سے تسلی کر کے کہ مر گیا ہے یا زندہ ہے، لیکن وکیل اب اس دنیا میں رہا ہی نہیں تھا۔ دبئی میں جمیل خوش تھا کہ روپیہ کما رہا ہوں، گھر جا کر اپنے بچوں کی شادیاں دھوم دھام سے کروں گا۔ بیچارہ جمیل۔ وکیل کو قتل کرنے کے بعد فراز سعدیہ کو گلے لگا کر گھر سے نکل گیا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد سعدیہ نے مکر کی تمام حدیں پار کر کے چیخنا چلانا شروع کر دیا، ہائے میرا جوان بچہ، میرا لاڈلا بچہ۔ صبح قریب تھی۔ شور و غل سے سن کر سب آدمی گھر کے باہر جمع ہونے لگے اور عورتیں گھر کے اندر جانے لگی۔ جو عورت وکیل کو دیکھتی نوجوان کی لاش تھی، رو پڑتی۔ سعدیہ کبھی بے ہوشی کا ناٹک کرتی، ہوش میں آتی تو اپنے بال نوچتی۔ عورتوں نے مشکل سے قابو کیا تھا۔ آخر ایک عورت نے سعدیہ سے پوچھ لیا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ سعدیہ نے اپنے منہ پر مارنا شروع کر دیا۔ سب عورتیں رونے کے ساتھ ساتھ سعدیہ کو بھی قابو کرنے کی ناکام کوششیں کرتی رہیں۔ آخر سعدیہ نے روتے روتے بتانا شروع کر دیا کہ رات کو ہی وکیل کو درد شروع ہو گیا تھا، میں نے سونپ وغیرہ دیا، رات کا وقت تھا، دوڑ کر کبھی قہوہ تیار کرتی تھی، کبھی اس کا سینہ اور پیٹ ملتی۔ 2 گھنٹے اس سیتا کو دو میں نکل گئے۔ وکیل کا درد سے کراہنا بھی بند ہو گیا تو میں سمجھی شاید اب درد ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن دل مطمئن نہ ہوا اور اٹھ کر وکیل کو آوازیں دینا شروع کر دی، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ جب پاس آئی اور دیکھا تو وکیل پھر سے سعدیہ نے اپنے منہ پر تھپڑ برسانے شروع کر دیے اور بے ہوشی کا ناٹک شروع کر دیا۔ صبح ہو چکی تھی۔ وکیل کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ رشتہ دار بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔
سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی، بڑا بیٹا بھاگ گیا، چھوٹا درد کی وجہ سے مر گیا۔ بیچاری سعدیہ پر کیسی کسی آفت آن پڑی، باپ بھی ملک سے باہر ہے۔ وکیل اور شہزادی گھر پہنچے اور اپنے بھائی کی لاش پر لپٹ کر بچوں کی طرح روتے رہے۔ وکیل بار بار یہی کہہ رہا تھا، جب ہم گھر سے جانے لگے تھے تو وکیل تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، یہ سب کیسے ہوا؟ روتا گیا۔ شہزادی کا بھی برا حال تھا۔ سب لوگ تسلی دینے رہے، پتر جو اللہ کو منظور ہو وہی ہوتا ہے۔ خیر جنازے کا وقت رکھا گیا، پورا گاؤں جنازے میں شریک تھا، سب کے سب نوجوان کی موت پر رو رہے تھے۔ وکیل کو دفنا دیا گیا۔ سعدیہ نے مکر و فریب کی تمام حدیں پار کر لی تھی، کبھی زمین پر اپنا سر مارتی، کبھی بے ہوش ہو جاتی۔ کوئی عورت پانی پلانے کی خواہش کرتی تو ایک گھونٹ پانی لے کر رونا شروع کر دیتی، ہائے میرے بچے کو مانو مٹی کے نیچے دفنا دیا گیا، اور ساتھ ہی اپنے بال نوچنے لگتی۔ کچھ دن یہ ڈرامہ چلتا رہا اور لوگ بہت افسوس کرتے کہ بیچاری بچے کے پیچھے پاگل ہو جائے گی۔ چند دن مزید گزرے اور اس دوران فراز سعدیہ کے گھر پر ہی ہوتا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو فراز اس کے کان میں کہتا، زبردست ایکٹر ہو۔ تو سعدیہ مسکرا کر کہتی، میری جان تمہارے لیے تو ساری دنیا کو آگ لگا لوں، ابھی تو صرف 2 بچوں کو تمہارے سر پر قربان کیے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو 2 اور جو بچے ہیں ان کو بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کروں گی۔ کچھ دنوں بعد حالات معمول پر آ گئے۔ فراز اور سعدیہ پھر سے جوان ہونے لگے، بالکل جوانوں کی طرح حرکات، کبھی چمی لینا، کبھی گال پر ایک دوسرے کو بوسہ دینا، غرض فل مستی چھا گئی تھی دونوں کے سروں پر۔ کچھ دن بعد سعدیہ نے فراز کو کہا کہ جان اب سے وکیل ہی بچا ہے، کیوں نہ اسے بھی راستے سے ہٹا دیا جائے؟ بھلا فراز کو کیا اعتراض ہوتا؟ طے یہ پایا کہ شہزادی کو دوسرے گاؤں ننیال بھیج دے گی اور وکیل کو چائے میں نشہ پلا کر ختم کر دے گی۔ اگلے دن منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ وکیل کو کہا کہ پیارے بیٹے تم اپنی بہن کو اپنے نانا کے گھر لے جاؤ، اس کو وہیں چھوڑ کر تم واپس آ جانا، چلو شہزادی کچھ دن نانا کے پاس رہ لے گی تو خوش ہو جائے گی۔ وکیل شہزادی کو ننیال لے گیا۔ جب اپنے گھر واپس آنے لگا تو نانا نے روک جانے کا کہا، لیکن وکیل کی وفات کے بعد وکیل بہت ہی کم بولتا تھا، بنا کچھ بولے وہ نانا کے گھر سے اپنے گھر یعنی اپنی موت کی طرف چل پڑا۔ وکیل گھر پہنچا تو رات کا اندھیرا اپنے پر پھیلانے لگا تھا۔ سعدیہ نے وکیل کو روٹی کا کہا پر اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ سعدیہ نے کہا، چل میرے شہزادے تیرے لیے میں چائے بناتی ہوں، پی کر تھکن دور ہو جائے گی۔ سعدیہ نے چائے بنا لی اور وکیل کی پیالی میں نشے کی 4 گولیاں جو کہ فراز دن کو ہلا چکا تھا پیس کر چائے کی پیالی میں مکس کر دی اور چائے وکیل کے سامنے رکھ کر وکیل سے پیار کا ڈرامہ رچانے لگی۔ کبھی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی، کبھی اس کے گال پر چمی لیتی اور پھر چائے کا کپ اٹھا کر بولی، آج میں اپنے شہزادے کو اپنے ہاتھ سے چائے پلاؤں گی۔ وکیل نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کے ہاتھ سے چائے پینے لگا، کیونکہ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ چائے پینے سے انکار پر ماں ناراض ہو جائے، اور اس لیے ایک ہی سانس میں پوری پیالی پی گیا۔ اب سعدیہ نے وکیل کو سونے کا کہا، کیونکہ فراز باہر ہی ٹہل رہا تھا اور سعدیہ کے اشارے کا منتظر تھا۔ وکیل لیٹتے ہی کچھ تھکاوٹ اور کچھ نشے کی وجہ سے جلد ہی سو گیا۔ سعدیہ نے کچھ دیر بعد آ کر وکیل کو آوازیں دی، بلایا، لیکن وکیل گولیوں کی وجہ سے نشے میں ڈوب تھا۔ اب سعدیہ نے فراز کو اشارہ کیا اور وہ جلدی جلدی سعدیہ کے ساتھ میں اس کے گھر میں داخل ہوا۔ وکیل کی چارپائی پر ہی وکیل کو باندھ دیا۔ فراز اس کے پیروں پر بیٹھ گیا اور سعدیہ وکیل کے سینے پر بیٹھ گئی اور گلا دبانے لگی تھی کہ جب سانس رکھنے لگی تو وکیل نے آنکھیں کھول دی اور اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں میرے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ بہت مشکل سے گلے سے آواز نکالی اور بولا، ماں یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں تو تمہارا لاڈلا ہوں، تمہارا شہزادہ ہوں، تم کیوں میرا گلا دبا رہی ہو؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دو، میری سانسیں ختم ہو رہی ہیں، میں مر جاؤں گا۔ لیکن سعدیہ پر تو شیطان حاوی ہو چکا تھا اور تب تک اس کا گلا دباتی رہی جب تک اس کی موت واقع نہ ہوئی۔ جب وکیل فوت ہو گیا تو اس کی آنکھیں حیرت اور تعجب کی وجہ سے کھلی رہ گئی تھی، چہرے پر آنسو اور پسینہ مکس ہو چکا تھا۔ جب سعدیہ اور فراز کو تسلی ہوئی کہ اب وکیل مر چکا ہے تو اس کی لاش کو کھول دیا، پھر دونوں اکٹھے اور کمرے کے پیچھے گئے جہاں پر کچرے اور گندگی کا ڈھیر لگا تھا۔ وہیں پر زمین کھود کر وکیل کی لاش کو اس گندگی میں دفن کر کے اوپر پھر سے کچرا اور گندگی ڈال کر ڈھیر بنا دیا، جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں سوائے گندگی اور کچرے کے۔ ان وقتوں میں باتھ روم نہیں ہوا کرتے تھے، عورتیں اسی جگہ حاجات پورا کرتی تھی اور مرد باہر کھیتوں میں حاجت کے لیے جاتے تھے۔ دوسرے دن جب شہزادی گھر لوٹی تو اس سے وکیل کا پوچھا کہ اس کو وہ ساتھ کیوں نہیں آیا، تو شہزادی نے کہا کہ وہ تو رات کو ہی واپس گھر آ گیا تھا۔
پھر کہا کہاں رک گیا؟ ویسے بھی سعدیہ نے عورتوں کے ذہن میں پہلے سے بات ڈالی تھی کہ وکیل اور وفیل کے بعد کچھ پاگل سا ہو گیا ہے۔ اب روتے روتے شہزادی کو بھی یہی بتایا، جب سے وفیل فوت ہو چکا ہے وکیل نیم پاگل ہو چکا تھا، اپنے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا اور اکثر دوڑ لگاتا تھا اور بولتا کہ بھائی میں آ رہا ہوں، لگتا ہے رات وفیل کی قبر کے ساتھ قبرستان میں گزاری ہو اور اب آ جائے۔ ڈرامے باز عورت نے فراز کو بلایا اور شہزادی کے سامنے ساری بات کہہ ڈالی کہ رات کو وکیل گھر نہیں آیا، تم کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر جا کر قبرستان میں اس کو تلاش کرنے جاؤ۔ فراز کو پتا تھا کہ وکیل کہاں پر دفن ہے، لیکن گاؤں والوں کے ساتھ مل کر وکیل کی تلاش میں جگہ جگہ گھومتا رہا، یہاں تک کہ وکیل کے ننیال میں بھی وکیل کا پتہ کرنے کے لیے وہ چلے گئے۔ 2-3 دن تک لوگ تلاش کرتے رہے، لیکن جس کو زمین کے نیچے دفن کر دیا جائے اس کی تلاش زمین کے اوپر کیسے ممکن ہے؟ دبئی میں جمیل کے 4 سال پورے ہو چکے تھے، کچھ رقم تو وہ ہر مہینے گھر بھیجتا اور کچھ رقم سنبھال کر رکھتا۔ جمیل کافی خوش تھا کہ ان پیسوں سے اپنے بچوں کی شادیاں بڑے دھوم سے کروں گا، کچھ پریشان بھی تھا کہ کچھ مہینوں سے کوئی خط وغیرہ بھی نہیں آیا تھا۔ خیر اس نے چھٹی لی اور اپنے ملک کے لیے روانہ ہو گیا۔ 4 سال بعد جب وہ اپنے گاؤں پہنچا تو گاؤں کے بچے اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے، لیکن جمیل کی آنکھیں اب اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ بچے زندہ ہوتے تو سامنے آ جاتے۔ جمیل اپنے گھر کی طرف چل پڑا، اس سوچ کے ساتھ کہ سب بچے گھر پر ہوں گے، سب سے ملاقات کر کے دل سکون میں آ جائے گا۔ جیسے ہی گھر کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا، سامنے شہزادی اور سعدیہ چارپائی پر بیٹھے تھے۔ جمیل کو دیکھ کر شہزادی جمیل کے گلے لگ کر ابو ابو چلا کر رونے لگی۔ سعدیہ ڈرامے باز عورت نے بھی اپنے شوہر کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر جمیل کا دل ڈوبنے لگا۔ جمیل نے چلانا شروع کر دیا، شکیل، وکیل، وفیل، دیکھو تمہارا باپ آیا ہے، بچوں نکلو کمرے سے اور دیکھو تمہارے لیے کیسے کیسے تحفے لایا ہوں، ساتھ میں اتنا پیسہ لایا ہوں کہ تم چاروں بہن بھائیوں کی شادیاں دھوم دھام سے کروں گا۔ شہزادی یہ سن کر مزید رونے لگی۔ ملعون عورت بھی شوہر کے سامنے روئے جا رہی تھی۔ جمیل نے دونوں کو چپ کرا کے اپنے بیٹوں کا پوچھا۔ سعدیہ نے روتے روتے کہانی شروع کر دی۔ شکیل 2 سال پہلے جو رقم تم نے بھیجی تھی وہ ساری رقم اور زیور ساتھ لے کر کراچی فرار ہو گیا تھا۔ وفیل کو رات درد ہوا اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا۔ وکیل نے اپنے بھائی کے پیچھے پاگل ہو گیا تھا اور پتہ نہیں گھر چھوڑ کر وہ کہاں چلا گیا، بہت ڈھونڈا پر ابھی تک نہیں ملا۔ جمیل جوان بیٹوں کا سن کر صدمے میں آ گیا، کچھ وقت روتا رہا، پھر سعدیہ کو کہا کہ مجھے میرے بیٹے کی قبر پر لے چلو۔ دونوں قبرستان پہنچ گئے۔ جمیل وفیل کی قبر سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگا، خوب رو کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیا اور اب رب کی رضا مان کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر سعدیہ کو بولا کہ کل شہر سے چاول وغیرہ لاؤں گا اور پرسوں علماء کو ختم القرآن کے لیے بلاؤں گا، دعا کرواؤں گا تاکہ میرے دونوں بچے گھر واپس آ جائیں۔ اگلے دن شہر سے چاول وغیرہ گھر لے کر آیا، علماء کو بھی ختم القرآن کا بتایا کہ کل گھر پر دعا بھی کرنی ہے تاکہ میرے دونوں بچے گھر واپس آ جائیں۔ جمیل کو قرآن مجید پر پورا یقین تھا اور اسی یقین کے ساتھ وہ سو گیا تھا۔ خواب میں وفیل کو دیکھتا ہے۔ وفیل اپنے والد کو کہتا ہے کہ میں شہید ہوں، میری ماں نے مجھے قتل کر کے کمروں کے پیچھے غلاظت کے ڈھیر میں دفن کیا ہے، مجھے یہاں سے نکالو، یہاں بہت بدبو ہے، ابو مجھے یہاں سے نکال لو۔ صبح کی اذان ہو رہی تھی کہ جمیل کی آنکھ کھل گئی، نماز پڑھی، پھر خواب کے بارے میں سوچنے لگا، پھر اٹھا اور بیلچہ ہاتھ میں پکڑ کر سیدھا گندگی کے ڈھیر کے پاس چلا گیا۔ سعدیہ جاگ رہی تھی اور جیسے جمیل کو بیلچے سمیت گندگی والے ڈھیر کی طرف جاتے دیکھا تو جلدی سے وہاں پہنچ گئی اور جمیل سے پوچھا، تم یہاں اس گندگی میں بیلچے کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ جمیل نے کہا، میں یہاں کمرہ بنانا چاہتا ہوں، ابھی 2-4 بیلچے ہی چلائے تھے کہ سعدیہ نے شور مچانا شروع کر دیا کہ کسی اور جگہ کمرہ بناؤ، لیکن یہاں مت بناؤ اور نہ ہی یہاں کھدائی کرو۔ جمیل نے اسے گھر میں بند کر کے واپس کچرے والی جگہ پہنچا۔ سعدیہ نے چیخنا چلانا رونا شروع کر دیا۔ اتنے گاؤں کے 2-3 بندے جمیل کی طرف آئے۔ جمیل نے ان کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ بھی کدال اور بیلچے پکڑ کر کھدائی کرنے پہنچ گئے۔ یہ سب سعدیہ دیوار سے دیکھ رہی تھی۔ سعدیہ نے اس وقت دیوار سے چھلانگ لگا کر اپنے باپ کے گھر کی طرف بھاگ نکلی۔ شہزادی بھی اپنے والد کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی 5-6 فٹ کھدائی کرنے کے بعد وفیل کا سر نظر آیا
جمیل اپنے بچے کو اس حال میں دیکھ کر اس کا چہرہ اپنی گود میں رکھ کر روتا چلا گیا۔ باقی لوگ آہستہ آہستہ لاش کو باہر نکالنے میں لگے تھے۔ جب شہزادی نے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا تو دوڑ کر لاش سے لپٹ کر رونے لگی۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے علاقے میں پھیل گئی۔ وکیل کی لاش کو نکالا گیا، غسل دے کر جنازہ پڑھا کر دوبارہ وکیل کی قبر کے پاس دفن کر دیا گیا۔ جنازے میں بہت دور دور سے لوگ آئے تھے۔ سب کی خواہش تھی کہ شہید کا دیدار کر سکیں۔ علاقے کا SHO بھی جنازے میں شریک تھا۔ جمیل کے خواب اور کچھ شک کی بنیاد پر پولیس سعدیہ کے باپ کے گھر چل دی اور سعدیہ کو گرفتار کر کے تفتیش کے لیے تھانے لے گئے۔ درج شدہ کہانی سعدیہ کی زبانی ہے، جو کہ اس نے دوران تفتیش بیان میں دی تھی۔ فراز کو جیسے ہی پتا چلا وہ اور اس کا بیٹا بھاگ گئے اور مفرور ہو گئے۔ فراز اور نعیم پنجاب بھاگ گئے تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ دونوں باپ بیٹے کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سننے میں آتا ہے کہ نعیم موقع پر ہی مر گیا، لیکن فراز کو شدید چوٹیں آئی تھی، جیسے لوگوں نے اسے ہسپتال داخل کرا دیا۔ 2-3 دن بعد پولیس کو فراز کا کیس نے بتایا کہ اس وقت وہ پنجاب کے کسی ہسپتال میں ہے۔ پولیس گئی اور وہاں سے فراز کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ سعدیہ عورتوں کی جیل میں عمر قید اور پھانسی کے تختے کے انتظار میں ہے اور فراز بھی عمر قید اور پھانسی کا منتظر ہے۔ یقین کریں کہ اس واقعے کے بعد فراز کے سارے بچے دماغی مریض بن چکے، بلکہ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی بیوی اور بچے پاگل ہو چکے ہیں۔ اس کہانی میں قصوروار کون ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ مزید یہ کہ کہانی کیسی لگی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔